ناظرین ہم موجود ہیں شاہد لطیف صاحب کے ساتھ. سر آخری کچھ باتیں کر لیتے ہیں. پاکستان کے لیے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی فاٹف کو لے کے, ایک بڑی خبر تھی, بڑی قوموں کو کھانی پڑی, انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پاکستان بلیک لسٹ ہونے سے بچ گیا. انڈیا نے تو بھرپور کوشش کی اور وہ آج بھی کر رہا ہے, اور امریکہ اس میں شامل ہے, کیونکہ امریکہ اور انڈیا کا گٹھ جوڑ آج سب کے سامنے ہے. اس میں اسرائیل بھی شامل ہے. یہ ایک بلاک بن چکا ہے, اور ان کا مقصد اس علاقے میں ایک تو ٹارگٹ جو اس کا ہے وہ چین ہے, اور دوسرا ٹارگٹ پاکستان ہے. انڈیا کے لیے ٹارگٹ پاکستان ہے, مگر بڑی قوت چونکہ امریکہ ہے, اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ کاؤنٹر چائنا پالیسی, وہ سب جانتے ہیں. اور پھر ابھی ریسنٹ کچھ چیزیں دیکھی بھی بالکل. اب اس خطے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایران نے وہ ایک ڈرون کیا گرایا کہ ایک تہلکہ برپا ہو گیا, اور ایران کو دھمکی دے دی گئی کہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا, اور کہا گیا کہ جی ہمارا ڈرون جو تھا یہ تو انٹرنیشنل واٹرز میں تھا. جی وہ کہتا ہے ایران کہ نہیں, یہ تو ہمارے سرحدوں میں ہماری حدود میں تھا, لہٰذا ہم نے اس کو گرایا. انہوں نے ہمت دکھائی, بہادری دکھائی, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کا ڈرون ہے لہٰذا اس کو نہ گرانا, وہ آپ کے علاقے کی جاسوسی کر رہا ہو. آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ کیا خود مختار ملک نہیں ہے؟ لہٰذا آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے نا ان ساری چیزوں کو. تو اس لیے یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, اب آپ فاٹف کی طرف آ جائیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم نے کچھ اقدامات بھی کیے, ان اقدامات کے تحت ہم ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ جو دہشت گردی والا معاملہ, وہ جو منی لانڈرنگ والا معاملہ, جو باتیں اسی کے تھرو پہ ٹیررزم لانڈرنگ کے تھرو ہی ٹیررزم فائنینسنگ کا وہ آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں نا. تو ہم نے یہ جو خاص کر کالعدم جماعتیں ہیں, ان کے یہاں پہ جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو قبضے میں کر لیا, ان کے اکاؤنٹس کی چھان بین شروع ہو گئی, اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے تحت ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم صرف یہ باتوں سے نہیں کر رہے, ہم ان کے اندر ایکشنز لے رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر تو پوری دنیا موجود ہے. جب تک آپ ان کو ایویڈنس نہیں دیں گے, ایکشنز نہیں دکھائیں گے, وہ اس چیز پر کبھی کنونس نہیں ہوں گے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے, اور میں اس خطے کا جو منظرنامہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا, ایک تو یہ ایران والا معاملہ, اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پورا انہوں نے بیڑا, اپنا بحری بیڑا جو ہے وہ اب عربی سی میں ڈپلائی کر دیا گیا. ٹارگٹ کون ہے؟ یہ صرف ایران ہی تو نہیں ہے, یہ جو ٹارگٹ ہے میں بھی پھر ان کی ہے نا سر, ایک پوری یہ بالکل ریڈ سی کے سامنے بھی ہے ان کا. دیکھیں اس وقت جو اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ دونوں طرفوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے. آپ اگر چین کو دیکھیں تو وہ جو پیسیفک اوشن ہے اس کے اندر, اور یہ رم ہے پورے کا پورا, جس کے اندر جاپان ہے, سنگاپور ہے, تھائی لینڈ ہے, اور ساؤتھ چائنا سی ہے, اس کے اندر بہت سارے جزیرے جو ہیں ان کو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے, جبکہ وہاں پہ جھگڑا چل رہا ہے, اور امریکہ یہ جو ممالک جن کا میں نے نام لیا ہے ان کا ساتھ دے رہا ہے کہ یہ جو جزیرے اور سمندر کے اندر چائنا جو ہے اس کا اس طرح قبضہ نہ ہو. اسی کے مقابلے میں پھر انہوں نے یہ جو عربین سی کے اندر اپنا بحری بیڑا جو ہے اس کا تعین کیا ہے, اس کو رکھا ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر آپ اس طرف اپنا کوشش کریں گے وہاں جانے کی کوشش کریں گے, تو پھر اس علاقے کو اس پر ہم بھی دھاوا بول سکتے ہیں. مگر ساتھ ایک اور بہت بڑی جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ نے دیکھا کہ جو ہی ایران کو دھمکی دی گئی, فوری طور پر روس کی طرف سے بیان آ گیا کہ یہ ضرورت امریکہ کو, انہوں نے کہا یہ آپ نہ کریں, اور یہ ثابت کر چکے ہیں. شام کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا, بالکل ابھی بھی چل رہا ہے. وہ کیری جو تھے اس وقت فارن سیکریٹری جو تھے, اس وقت ان کے اسی طرح جہاز جو تھے وہ لوڈ ہو چکے تھے, اور یہاں پہ بھی ایران کو اٹیک کرنے کی ٹرمپ جو ہیں وہ ایک طرح سے آرڈر دے چکے تھے. یہ بھی ہاں بالکل آرڈر دے چکے تھے, اور اپنی فورس جو ہے ان کی تیار تھی یہ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے, جس کے اندر ان کے وہ میزائل جو ڈیپوز ہیں اور ان کے ریڈارز جو ہیں وہ ٹارگٹس بھی ان کو ایلوکیٹ کر دیے گئے تھے. لاسٹ مومنٹ پہ اس کو وڈرا کیا گیا. تو یہ ہے اس وقت دنیا کا نقشہ. یہ کیوں کیا سر ٹرمپ؟ اس لیے کیا کہ روس نے بیان دے دیا, اور روس کا بیان دینا مینس چین اس کے ساتھ ہے. یہ بات ہے جو اس خطے کا جو منظرنامہ ہے آج, وہ امریکہ اس کو کنٹرول اس طرح نہیں کر سکتا. دیکھنے کو وہ واحد سپر پاور ہے,
مگر جو دو سپر پاور اس خطے کی تیار ہو چکی ہیں ان کا وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہے گا، نہ کر سکتا ہے. وہ کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا کا ساتھ دے اور چائنا کے خلاف کارروائیاں کرے، اور امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کاؤنٹر چائنا پالیسی میں وہ انڈیا کا اس لیے ساتھ دینا اس کو ہوتا ہے کہ پاکستان کو بھی وہ اسی لسٹ میں شامل کرتا ہے. اور جو آپ نے دیکھا کہ ایجپٹ میں ہوا، وہ جو مرسی ہیں پریزیڈنٹ، ان کی ایک بڑی افسوسناک خبر کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بلکہ ان کو مارا گیا، ان کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی تھی. بار بار وہ جن بیماریوں کا شکار تھے ان کی لک آفٹر نہیں کی گئی. یعنی ایک شخص جو کہ باقاعدہ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی جمہوریت وہاں پہ کے تحت ہی وہ الیکٹ ہوا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پہ جو ہوگا ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں، اور پھر اس کو فوجی ایک جرنیل کے ذریعے اس کی حکومت کو گرا دیا گیا. پھر اس کے ساتھ جو ظلم ہوئے، تو یہ وہاں پہ وہ وہی کام ہوتا ہے جو ان کے مفاد میں. وہ تو خود کہتے ہیں نا کہ انسان کا مفاد جو ہے وہ مستقل ہوتا ہے، جو دوست دشمن ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. تو یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ مرسی کو ہٹانا اس حد تک کہ وہ موت تک اس کو لے گئے. اور ایک فوجی جو تھا وہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے نا، جہاں چاہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ جمہوریت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر مفاد ان کا پورا ہونا چاہیے، جس کے تحت انہوں نے ایجپٹ کے ساتھ یہ کام کیا. تو یہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے ان چیزوں کو، ایک ایک کر کے انہوں نے جو کچھ ابھی تک کیا ہے ریجیم چینج کے نام پر، اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو خطرہ ہے جو کہ ان کا سب سے بڑا پٹھو ہے، تو وہاں پہ وہ ریجیم چینج کرتے ہیں. عراق میں ہوا، لیبیا میں ہوا، سیریا میں کوشش کی 6-7 سال 5-6 لاکھ لوگ مار دیے، کھڑا ہو گیا، پورا ایک بلاک یہاں بن چکا ہے. اور اس لیے وہ قصور ان کا یہی تھا کہ اسرائیل کے خلاف ان کی پالیسیز تھیں، ان کو برداشت نہیں کیا جاتا. اس لیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ ساری چیزیں مہیا کر رکھی ہیں جس کے تحت ایک بہت بڑی پاور آپ بن سکتے ہیں. مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ اندرونی کمزوریاں جو ہیں وہ بیرونی جارحیت کو دعوت دیتی ہیں. اندرونی طور پر آپ اگر کمزور ہیں تو آپ کی کوئی بات سنے گا نہیں. مفادات کی دنیا ہے. ہندوستان جو ہے وہ امریکہ اس طرف اس لیے اس کے قریب آ گیا ہے کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ان کو وہاں ان کے آبادی ہے، مارکیٹ ہے، اکانومی اس کی بہت اچھے طریقے سے، معاہدات کافی ہو گئے، معاہدات بہت سارے، تو امریکہ کو اپنے مفاد نظر آتے ہیں. افغانستان کا مسئلہ ہے بیچ میں، پھر افغانستان کا معاملہ ہے، اس کو یہاں پہ اپنا ایک چاہیے اپنا پیچھے ریمنٹس میں چاہیے، جس کے تحت وہ چین پر نظر رکھ سکیں. افغانستان میں اپنا پریزنس جو اس کا اصل دیرپا مدعا ہے وہ یہی ہے، وہ کر سکے. تو ان ساری چیزوں کے تحت جو منظرنامہ ہے اس خطے کا، اس میں پاکستان کو ابھر کر اوپر آنا چاہیے. ان ساری چیزوں کا توڑ اسی کے اندر ہے. سر ایران سمجھتا ہے ایک سیریا 2 کیس ریپیٹ ہو جائے گا، اگر امریکہ حملہ کر دیتا ہے، ایسی جرت کرتا ہے حملہ کرنے کی، تو پھر پاکستان کو اس میں کیا رول ہوگا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پر حملہ کرے گا، اور سیریا پر اسی لیے حملہ نہیں ہوا. وہ تو بالکل انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ وہاں ریجیم چینج نہیں، وار امپوز ہونا اور چیز ہوتی ہے، پر امریکہ وہ عراق والا حال تو نہیں ہوا ڈسٹرائے کرنے والا. وار امپوز کر داعش کو لے آئے اور اس طرح کے معاملے کر دیے، پر اس کا بھی توڑ جو ہے وہ پیدا کر لیا گیا. تو ایک طرح سے سیریا کو نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر یہی وہ چیز ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی سے ایکشنز لینے چاہیے. ہمیں ابھی سے اس خطے کے اندر اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے تحت ایک فورس بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بڑے ممالک کا، خاص کر وہی FATF میں ملیشیا نے بڑا رول ادا کیا ہے، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے پرائم منسٹر کی وجہ سے ہے، انہیں ذاتی طور پہ مراسم پیدا کیے. مہاتیر جو ہیں ان کے ساتھ ان کا آپ خود وہ آئے، ان کو JF-17 دکھایا گیا، ان کی عزت کی گئی. کوئی معاہدے بھی ہوئے، کچھ معاہدے بھی ہوئے ہیں، بالکل ہوئے ہیں، اور یہ معاہدے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ نظر بھی آئیں گے. اور انشاءاللہ تو یہ اور پھر جب سعودی عرب نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی تو جو وہاں محمد بن سلمان شہزادہ جو آئے تھے، انہوں نے کھلم کھلا کہا تھا کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں کب وہ حکومت آئے جو مخلص ہو، جو ایماندار ہو. اس سے بڑھ کے بھی کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ یعنی آج تک یہ جو پچھلی حکومتیں، خاص کر نواز شریف صاحب، جو کوئی بھی وہ موقع نہیں چھوڑتے
یہ بات کرنے سے کہ یہ تو جی میرے تعلقات تھے سعودی عرب کے ساتھ جس کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے. پھر چین والا معاملہ تو کہتے ہیں سی پیک میں تو میرا رول تھا. یعنی وہ اس چیز کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں مگر حقائق مختلف ہیں. ایک سنسیئر حکومت ان کو نظر آئی, اتنی بڑی انویسٹمنٹ انہوں نے کر دی. ابھی قطر بھی بالکل سامنے آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کو صحیح سمت کی طرف لے کر چلیں گے تو آپ دیکھیے کہ دنوں میں, مہینوں میں, سالوں میں پاکستان کا نام کس حد تک بلند ہوگا. مگر وہی نیت کا معاملہ ہے. اگر ہم اپنی نیت ٹھیک رکھیں گے, محنت کریں گے, کام کریں گے, اپنی سمت کو بدلیں گے, تو جو ہمارے نام پہ جو اتنے بڑے بڑے داغ لگ چکے ہیں ان کو دھوئیں گے, تو پاکستان کے اندر وہ سارے عناصر موجود ہیں جس کے تحت ایک بہت بڑی قوت بن کر یہ پاکستان سامنے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کے مقابلے میں اگر یہ مسلمانوں کا ایک اور ملک اس لیول کا ہوگا تو وہ پاکستان. آئی تھنک سر ترکی سے آگے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس قوت ہے, ہمارے پاس اتنی بڑی شاندار فوج ہے, نیوکلیئر پاور ہے. ہم تو ترکی بھی نیوکلیئر پاور نہیں ہے. ہم تو میرے خیال میں ورلڈ کو اس ریجن میں ڈیفائن کرنے کی صلاحیت ہے سر. بالکل ہمارے اندر صلاحیتیں ان سے بھی آگے ہیں. میں نے ترکی کا اس لیے نام لیا اس وقت کم از کم اس وقت ہم ترکی کو ایک لیڈر دیکھتے ہیں, تو اس لیے پاکستان اس سے آگے جائے گا. مگر وہی بات ہے کہ میں بہت بڑی باتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی ہم بہت نیچے گر چکے ہیں. ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہم میں, جیسے میں نے کہا کہ وہ سارے عناصر ہیں, ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی ہے, ہمارے اندر وہ کیپیسٹی ہے, صلاحیت ہے, جس کے تحت پاکستان ایک بہت بڑا ملک بن سکتا ہے. مگر اس میں وہ کام کی ضرورت ہے اور اس میں ٹھیک نیت کی ضرورت ہے. سر اسی سے ایک لنک آخری سوال میں کرتا ہوں آپ سے. آپ نے کہا کہ چائنا کو بلاک کیا جا رہا ہے, ٹریڈ وار ہو رہی ہے, امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کی رائیولریز ہیں, یہ بالکل آن دا ریکارڈ بات ہے, اب سامنے بھی آ گئی. جسے امریکہ نے پابندیاں لگائیں ہواوے کو لے کے. ایک سر ٹی پی پی ہوا تھا, ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ, رم کنٹریز تھے ان کے درمیان, تو امریکہ اس نے آپ کا ذکر بھی کیا آپ نے, تو اس کو تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں. تو وہ اس سے امریکہ نکل گیا. تو پریکٹیکلی وہ جس کہا یہ جاتا تھا اس وقت کہ دنیا کی جو 30% ٹریڈ ہے وہ ٹی پی سے ہوگی, یہ سارے رم کنٹریز تھے جن کا آپ نے نام لیا, ہاں پیسفک کے. تو اب سر امریکہ کے نکلنے کے بعد پریکٹیکلی وہ معاہدہ تقریباً جو ہے نا فلاپ ہو چکا ہوا ہے. تو یہ انٹرنیشنل جو ہے افیئرس کو سمجھنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ اب وہ پاکستان سی پیک کے ذریعے چائنا اس کو جو ہے وہ اوورٹیک کر لے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی زیادہ امپورٹنس بن جاتی ہے اس ساری چیزوں کو لے کے. چائنا اور رشیا کے مرجنگ پاورز ہیں, تو پاکستان کا رول اس میں اتنا زیادہ ہے اور ہماری حکومت اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاص کر چین کے ساتھ فوری طور پر ایک دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے. آفٹر آل یہ نیٹو ایک معاہدہ ہے نا, جس کے تحت اصل میں تو امریکہ نے کرنا ہوتا ہے, وہ سارے لوگوں کو لے آتا ہے, وہ کہتا ہے جی یہ نیٹو ہے. اصل افغانستان کا سارا معاملہ جو تھا تو امریکہ کی جنگ تھی, مگر وہ نیٹو کنٹریز 45 ملکوں کے مختلف جو پریزنٹیشن ہے اس نے وہاں پہ کی. تو پاکستان اور چین کا معاہدہ ہونا چاہیے, اور پھر روس اور یہ جو باقی مشرق وسطیٰ میں ایک بلاک بن رہا ہے ان سب ممالک کو شامل کرنا چاہیے, اور اس میں بہت سارے مسلمان ممالک شامل ہیں. مگر افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ بجائے اس طرف ہونے کے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہم امریکہ جو ہے اس کو ہم نے آگے رکھا ہوا ہے, اور ایران کے خلاف ہم ایکشنز لے رہے ہیں. یہ ہے ہمارا مسئلہ, اور یہ امریکہ کو, ہندوستان کو اور اسرائیل کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اور جو ہماری آپس میں ایک جو اتفاق ہے اس میں دراڑیں پڑی ہیں, اس سے مسلمان دنیا جو ہے اس میں تقسیم اور تفریق کا معاملہ نظر آ رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان کی سنی جا رہی ہے. ہمارے پرائم منسٹر کی جو وزٹس ہیں ان کے نتائج ہمارے سامنے بڑے ہی مثبت قسم کے نظر آ رہے ہیں. وہ ایران ہو, سعودی عرب ہو, وہ ترکی ہو, وہ ملیشیا ہو, ہر جگہ جب یہ جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو نتائج جو ہیں وہ بڑے مثبت قسم کے نظر آتے ہیں. مگر پھر اس کا تعلق آپ کی اندرونی معاملات سے ہے. تو جو آپ اندرونی معاملات کو ٹھیک کریں گے, آپ کی اندرونی طاقت میں اضافہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایریا آف انفلوئنس بڑھنا شروع ہو جائے گا. وہ کام ہے جو پاکستان کو کرنا چاہیے. سعودی عرب کے ساتھ مل کر سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو ان کے اختلافات ہیں ایران کے ساتھ, ان کو جس کے تحت ہم نے سال ہا سال جنگیں بھی کی. اب دیکھیں نا, عراق اور ایران کی جنگ 10 سال تک چلتی رہی, مسلمان سے لڑتے رہے, اور امریکہ لڑواتا رہا. آج بھی وہ لڑواتا ہے. اس نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے, وہ اپنے اسلحے کا بازار جو ہے وہ چلانا چاہتا ہے. جو ان کا نیشنل ڈیفنس کمپلیکس ہے وہ تو چلتا ہی اس کام پہ ہے کہ کس کی جنگ کس سے. کویت والا معاملہ دیکھ لیجئے,
سعودی عرب کو انوالو کیا, افغانستان والا معاملہ دیکھ لیجیے, ابھی عراق, اور ابھی سیریا, مطلب سارے ایون یمن, سعودی عرب کو پھر اس کے پیچھے لگا دیا. پھر یہ جو آپ کی یہ جو کمبائنڈ فورس ایک تیار کی گئی ہے سعودی عرب جس کو لیڈ کر رہا ہے, اتحاد جو پیدا کیا گیا ہے, اسلامی اتحاد پیدا کیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ جی یہ دہشت گردی کے خلاف ہے, اور جب وہ اس کو انوگریٹ کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو ایران کے خلاف ہے. تو لیڈ تو راحیل شریف سب کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, لیڈ ان کے ہاتھ میں, وہ کنٹرول تو نہیں ہو سکتا نا. اصل میں تو امریکہ ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے, اور نہیں ہونا چاہیے نہیں, پر کہہ تو دیا نا کہ یہ جو اتحاد بنایا گیا ہے کہنے کو دہشت گردی کے خلاف ہے, تو پھر اس کا جو بننا چاہیے, ایجنڈا بننا چاہیے, جہاں جہاں مسلمان ممالک دہشت گردی کا شکار ہیں ظاہر کریں نا کہ یہ استعمال ہو, پر وہ ایسا تو نہیں ہے, سیریا میں یمن ایسا ہے نہیں, اس کا مقصد کچھ اور ہے, کہنے کچھ اور ہے, لہٰذا یہ دوہرا معیار ہے. سر اس وقت بڑے آئیڈیل ریلیشن ہے فوج کے اور عمران خان صاحب کے, تو سمجھتے ہیں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا ملے گی, یا کیا ہو رہا ہے آگے, تھوڑا سا کوئی دیکھیں. میں اصولی طور پر میں اس کے حق میں نہیں ہوں. یہ جو ایکسٹینشنز ہوتی ہیں یہ اس کا جو سروس ہے اس کے اوپر کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا, کیونکہ آگے اور بھی کمانڈرز ہیں اور وہ سارے کے سارے گروم کیے جاتے ہیں, ان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ جب بھی ایک کمانڈر کا وقت پورا ہو تو اگلا اس کو ٹیک اوور کرے. پھر اس میں ہم مختلف پہلو لے آتے ہیں کہ جی مثلا جنگ کا پہلو لے آتے ہیں, حالات کا پہلو لے آتے ہیں کہ جی انہوں نے ڈیل کیا ہے, وار آن ٹیرر کو ڈیل کیا ہے, تو کیا راحیل شریف صاحب جو ہیں ان کے زمانے میں وار آن ٹیرر نہیں کر رہے تھے؟ پھر ایک کمانڈر آئے, باجوہ صاحب آئے, انہوں نے ٹیک اوور کیا اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی قابلیت کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈیل کیا. تو لہٰذا اصولی طور پر میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اب یہ حکومت کی ثوابدید ہے کہ اگر ان کے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ انہی کی اسپیشلٹی ہے اور ان کو کچھ دیر کے لیے مزید کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں جن کی تکمیل ان سے کرانا ضروری ہے, تو جیسے میں نے کہا یہ ان کی ثوابدید ہے. مگر سروس کے لیے یہ عام طور پہ اچھا نہیں ہوتا. کیانی صاحب کا آپ وقت ہیں پورے 3 سال کی ایکسٹینشن وہاں پہ ہوئی, تو کیا حالات ہوئے اس کے بعد, ان کے ذاتی حالات کیا بنے, اور اوور آل وہ کتنے لوگ تھے جو لائن میں تھے. تو جو مریل ہے اس کے لیے بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جو لوگ کمانڈر لیول کے ہیں اور جن کی ٹرن بنتی ہے, وہ ایک طریقہ کار ہے, اس کے مطابق چلنا چاہیے. یہ میرا ذاتی خیال. سر اس میں 2-3 پہلو اور بھی میں اگر ایڈ کر دوں آپ سے, وہ بھی پوچھتا ہوں میں. ایک سر بڑا ڈیولپ ہوا ہوتا ہے, اسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہوتا ہے, بڑا تشخص بنا ہوا ہوتا ہے, ایک رسپیکٹ بنی ہوئی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے کیانی صاحب کا نام لیا, اگر راحیل شریف ایکسٹینشن لے لیتے تو کیا ان کا وہ اس طرح سے ان کا فٹ پرنٹ ہوتا ہے یا ان کا امیج ہوتا قوم میں؟ اب باجوہ صاحب کا ایک اچھا امیج ہے, انہوں نے بڑی سکسیزفل چیزوں کو لے کے چلیں, تو ایکسٹینشن لینے کے بعد تھوڑا سا مورلی وہ چیزیں آ جاتی ہیں. نہیں تو کیا کیانی صاحب کا کوئی برا امیج تھا جب سب گئے اس کے بعد؟ وہ تو پھر 6 سال ہو گئے نا. ہاں وہ اس کی بات کر رہا ہوں. ان کا جو سیکنڈ ٹینیور تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں. آف کورس اچھا نہیں گزرا. وہ جیسے میں نے کہا کہ ایکسٹینشن جو ہے اس کے بعد سے پھر اس نگاہ سے آپ کو نہیں دیکھا جاتا. جیسے میں نے کہا کہ آپ یعنی یہ میسج دے رہے ہیں کہ مجھ سے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں. یہ اچھا میسج نہیں ہے, نہ ان لوگوں میں اچھا میسج ہے نہ دیکھنے والوں میں اچھا. ادارے پہ بھی ہے, ادارے کی میں بات کر رہا ہوں, ان لوگوں سے مراد میرا ادارہ. ادارے کی ٹریننگ ہے, کیپیبل ہیں. آپ نے اتنے سارے لوگ کور کمانڈرز, تو اتنے بڑے بڑے عہدے ان کو دے رکھے ہیں. وہ اس مطلب جنگ ہو جائے اور جنگ کے خدا نہ خواستہ جو ٹاپ لیول آدمی ہے وہ نہ رہے, تو کسی نے ٹیک اوور کرنا ہے, کیا وہ اس قابل نہیں ہے؟ کوئی بھی اور معاملہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ادارے کے لیے اور نہ ہی اس شخص کے لیے جو کہ ایکسٹینشن لے رہا ہے, یہ کوئی اچھا اس سے تاثر قائم نہیں ہوتا. لہٰذا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. سر نئے ڈی جی آئی ایس آئے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے. تو ایک دم سے وہ اگر یہ چینج ہو سکتے ہیں تو پھر وہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آدمی کو گروم کیا جاتا ہے, ٹرین کیا جاتا ہے, ان کا اتنا تجربہ ہے, سب کا تجربہ ہے, وہ سب اس قابل ہیں. تو یہ کوئی اچھا پیغام نہیں ہے کہ باقی اتنے سارے لوگ ہیں وہ اس قابل نہیں ہے, لہٰذا ان کو ایکسٹینشن دینی ضروری ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ حکومت کو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو ہمارا ماضی قریب کا ایک تجربہ ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے,
یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، سلامت رہیں۔ ناظرین، آپ نے شاہد لطیف صاحب کی باتیں سنی، زبردست تجزیہ ہوتا ہے شاہد لطیف صاحب کا، ورلڈ وائڈ لوگ سنتے ہیں ہمیں، آپ لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ اگین سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا بھی شکریہ، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے، ہماری طرف سے یہی کچھ انشاءاللہ پھر آپ سنیں گے۔ اور جو امپورٹنٹ بات بتانی تھی کہ ہم JF-17 پہ ڈاکٹر شاہد لطیف صاحب کے ساتھ ہم ویڈیوز کریں گے، وہ ان سے ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے، انہوں نے بھی اس کی حامی بھری ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے کچھ چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں، بہت جلد آپ وہ ویڈیوز بھی ہماری اسکرین پر دیکھیں گے۔ اگین سر بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، اللہ حافظ۔